السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج یہ تیسرا درس جو ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 3 پر مشتمل ہے، یہ حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ حدیث بھی نیتوں کے موضوع پر ہے اور سائڈ سے کچھ باتیں بھی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے متن اور پھر ترجمہ، پھر خلاصہ۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی ہجرت کرنا واجب نہیں ہے، ولیکن جہاد ونیۃ، لیکن یہ خیر جہاد اور نیت پر موقوف ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، لہذا جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بولا جائے تو پھر تم بغیر کسی دیر کیے نکل پڑو۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اتفاق کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہو گیا حدیث کا مختصر ترجمہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اس حدیث کا خلاصہ اور اس حدیث کی تشریح۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی ہجرت ضروری نہیں ہے اور ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ دار الکفر تھا، کافروں کے ماتحت تھا، اس میں کافروں کی حکومت چلتی تھی، مشرکوں کی حکمرانی تھی، تو اس وقت ہجرت کرنا واجب تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی جب مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا اور جیت لیا، اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت یہ بات کہی کہ اب مکہ سے کہیں پر ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یہی حکم تمام شہروں کے لیے ہے۔ اگر کوئی شہر دار الکفر ہے اور وہاں پر ستایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہاں سے دار الاسلام اور دار الاسلام میں بھی امن ہو اور وہاں پر بھی لوگوں کا، وہاں پر بھی جو وہاں کی حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، وہاں کی اجازت ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر ہجرت کرنا واجب ہے۔ لیکن اس حکم سے اس حکم میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، کیونکہ یہ ناتواں اور کمزور ہیں، ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو آئیے مختصر انداز میں اسے بولتے ہیں، ایک لائن کے اندر بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ مکہ دار الاسلام بن گیا۔ مکہ کی طرح دیگر شہروں کا بھی یہی حکم ہے جب مسلمان انہیں فتح کر لیں۔ اور اس حدیث سے کچھ اور جو باتیں ملتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے وہ بھی ہم مختصر انداز میں سمجھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
کہ مکہ ہمیشہ کے لیے دارالاسلام رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اور انشاءاللہ دارالاسلام رہے گا، مکہ مکرمہ تو دارالاسلام رہے گا۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مکہ اسی طرح تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ نمبر 2، جب تک دنیا میں دارالکفر اور دارالاسلام قائم ہے، ہجرت کا حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ بس جو شخص دارالکفر میں ہو اور وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر ہجرت کرنا فرض ہے، رہے وہ لوگ جو ضعیف و ناتواں ہیں، خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں۔ ہجرت کرنے کی استطاعت یا راستہ نہیں پاتے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی راہ ضرور نکال دے گا۔ عزیز ساتھیوں، اس لائن سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں اور آگے سنتے ہیں کہ ہجرت کے ہونے سے جو خیر منقطع ہو گئی، ممکن ہے کہ وہ خیر جہاد اور نیت صالحہ سے حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقی بات ہے کہ ہجرت سے ایک لوگوں کی نیت کا پتہ چلتا تھا، اور لوگوں میں ایک خیر اور بھلائی کا پتہ چلتا تھا، اور لوگوں میں ایک جذبے کا پتہ چلتا تھا۔ لیکن اب جب مکہ فتح ہو گیا، اب جب مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اب جب مکے کو مسلمانوں نے جیت لیا، اب جب مکے پر مسلمانوں نے جیت حاصل کر لی، تو اب ہجرت کرنا منسوخ ہو گیا، اب ہجرت کرنا کہیں پر واجب نہیں۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں، اب یہاں پر انسان کے لیے، انسان کے اندر جو خیر اور بھلائی تھی، جو خیر اور بھلائی ہوگی وہ یہ کہ نیت اور جہاد، کہ جب جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے اور وہ نکل پڑے تو پھر سمجھ لے کہ اس کے اندر ابھی بھی جذبہ باقی ہے، اور ابھی بھی اس کے اندر نیکی کرنے اور ثواب کرنے اور اسلام کی خدمات انجام دینے کا جذبہ باقی ہے۔ اسی طرح ہماری نیت اچھی ہو، بہتر سے بہتر ہو، تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی ہوگی۔ جب امام جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے تو پھر جہاد کے لیے نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام اور امیر کی زیر امارت ہو۔ میرے بھائیوں، جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا، لیکن اب وہ جد و جہد کسی بھی چیز کے لیے ہو، پڑھنے کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے ہو، محنت کرنے کا نام ہی جد و جہد ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو جہاد کا نام ہمارے یہاں الٹے سیدھے خیالات سے اور الٹا سیدھا اسے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جسے جہاد کا لفظ معلوم نہیں، جہاد کے صحیح معنی معلوم نہیں، چاہے اسے چاہیے کہ وہ کسی اچھے عالم سے رجوع کر لے اور اس سے جہاد کے لغوی اور اصطلاحی تعریف جان لے اور جہاد کے بارے میں ساری معلومات جان لے۔ جب تک جہاد کا لفظ ہی لوگوں کے ذہن میں رہے گا، تب تک یوں ہی فتنے اور فساد پھیلتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی جہاد کی لفظی تعریف، لفظی معنی اور اصطلاحی معنی معلوم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کے دل و دماغ سے یہ الٹے سیدھے خیالات اور اثرات اور جہاد کے تعلق سے جو الٹی سیدھے باتیں ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور ان کے سارے شکوک و شبہات بھی انشاءاللہ دفع ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی کسی مذہب پر کوئی آنچ ڈالے یا جب بھی کسی مذہب کے بارے میں کوئی بات بتائے تو وہ صرف اوپر ہی دیکھ کر کے بولتا ہے اور اسے ایسا ویسا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسے گہرائی معلوم نہیں ہوتی، اور یوں ہی اسے دیکھتا اور فوراً اس کا ریاکشن آ جاتا ہے، فوراً اس میں ریاکشن لے لیتا ہے، اور فوراً وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یا ایسا ہی ویسا ہی، جیسا ہی تیسا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی دھرم یا کسی بھی کتاب یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا مستقل کورس ہوتا ہے، اس کورس کے تحت پڑھ کر کے اسے اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے، پھر سارے اشکال کا ازالہ ہو جاتا ہے، سارے شکوک و
شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی کسی بھی دھرم کی بات اگر پڑھے، دھرم کے مسائل اور جملے پڑھے، دھرم کی باتیں پڑھے، دھرم کے مسائل پڑھے، تو پھر پڑھ کر کے جو کچھ اسے ہی خود سمجھ میں آ جائے تو پھر اسی پر اکتفا نہ کرے میرے بھائیوں، بلکہ اس کے ماہرین سے پوچھ کر اچھی طرح جان لے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، حقیقی مطلب کیا ہے، حقیقی مقصد کیا ہے، تبھی جو ہے اس پر فیصلہ کرے۔ ایسا اسلام جو کہ امن کا ہمیشہ درس دیتا ہے، امن پھیلاتا ہے، وہ کیسے لوگوں پر ظلم کا بھی درس دے گا؟ یہ اسلام کبھی بھی دو متضاد چیزوں کو، دو اپوزیشن چیزوں کو ایک ساتھ حکم نہیں دیکھا کہ اسلام ایک طرف امن کی بھی بات کرتا ہے اور ایک طرف ظلم کی بھی بات کرتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ بس غلطی اور قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم نے ہی اسے نہیں سمجھا، غلطی اور قصور انسان کا ہے کہ انسان ہی اسے نہیں سمجھتے ہیں صحیح سے، اور اس کا غلط مفہوم اور غلط مطلب نکالتے ہیں اور پھر لوگوں پر اچھال پھینکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ کچھ بھی کسی پر بھی اچھالے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح علم اور علم نافع عطا فرما، اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اور علم کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاد کا قصد کرنا، دل میں ارادہ کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا واجب ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ سب اسی صورت میں ہے جو ابھی میں نے مختصراً تھوڑی سی ڈیٹیل اور تفصیل میں بتائی ہے۔ بس آگے اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو سمجھداری عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو گہرا علم عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو محقق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو نیت ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔